رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ریاض میں ہیں۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ڈیجیٹل انفارمیشن انفراسٹرکچر منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ آج رات احمد آباد میں ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ریاض پہنچے ہیں۔ شاہ خالد ہوائی اڈے پر ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز، سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق، اعلیٰ سعودی حکام اور پاکستانی سفارتی عملے نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم فلسطین کی موجودہ صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غزہ میں تشدد کے فوری خاتمے اور فلسطینیوں کو خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداری کے قیام پر زور دیا ہے۔ انہوں نے خبرساں ادارے انادولو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں خبردار کیا کہ غزہ میں تباہ کن صورتحال کے اثرات خطے سے باہر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے آئندہ خصوصی اجلاس میں شرکت کا منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کو صورتحال پر غور کر کے ایک مشترکہ لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو شاندار قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں میں رابطے اور تعاون میں اضافے پر زور دیا۔ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع فلسطین کے حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ یقین دہانی فلسطین کے صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کرائی۔ صدر نے 7 اشروں سے زائد عرصے سے فلسطینیوں پر اسرائیل کے جاری مظالم پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر نے اسرائیل کی جانب سے ہلاکت خیز بمباری کی شدید مذمت کی، جن میں اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی ظالمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں خواتین، بچوں، صحت کے کارکنوں، صحافیوں اور اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں سمیت ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کل ہونے والے اسلامی ملکوں کے غیر معمولی سربراہ اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس غزہ اور اس کے نواحی علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے رد عمل میں بلایا گیا ہے، جن سے شہری آبادی کو شدید خطرہ لاحق ہے اور انسانی المیہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان فلسطین کے لوگوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے اور غزہ کے لوگوں کو امداد کی فوری فراہمی کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں تیزی لانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان 2 طرفہ تجارت کی بھرپور صلاحیت موجود ہے اور اس کا حجم مختصر مدت میں $1 ارب سے زائد تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک ازبک ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایسے بہت سے شعبے ہیں جن میں دونوں ممالک باہمی مفاد میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ادویات بنانے والے ملک کی حیثیت سے ازبکستان اور دوسرے علاقائی ملکوں میں دواؤں کی کھپت والی بڑی منڈی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ڈیجیٹل انفارمیشن انفراسٹرکچر منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ECC کے اجلاس میں دی گئی۔ کمیٹی نے وزارت داخلہ کے لیے 4 کروڑ 74 لاکھ روپے سے زائد رقم اور محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں 20 ارب روپے منتقل کرنے کی بھی منظوری دی، جسے گرین کارپوریٹو پروگرام کے تحت تقسیم کیا جائے گا۔ کمیٹی نے آئندہ ماہ کے آخر تک پاکستان اسٹیٹ آئل کے لیے 100 ارب روپے کی حکومتی ضمانت میں توسیع کی منظوری دی۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن بارڈر کے راستے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 3000 سے زائد غیر قانونی افغان شہری اپنے وطن واپس گئے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی واپسی میں سہولت کے لیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں RC کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ آئے رات احمد آباد میں ICC عالمی کرکٹ کپ میچ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کی پوری ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے مطلوبہ ہدف 47.3 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔